ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العالمین کی شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. پھر وہ ذوالقرنین ایک راستے پر چلے یہاں تک کہ وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچے. تو وہاں انہوں نے ایسی قوم کے اوپر سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا
کہ ان کے درمیان اور سورج کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں۔ اسی طرح ہم نے ذوالقرنین کی تمام باتوں کو اور اس کی خبروں کو محفوظ کر لیا، احاطہ کر لیا۔ پھر ذوالقرنین ایک راستے پر چلے، یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑوں کے ایسے درے پر پہنچے، اور ان 2 پہاڑوں کے درے میں ایک قوم کو دیکھا جو ان کی بات کو نہیں سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، کہ بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کوئی خراج، کوئی مدد اکٹھا کریں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی راہ، کوئی دیوار بنائیں؟ ذوالقرنین نے فرمایا، جو قدرت و طاقت میرے رب نے مجھے عطا کی ہے وہ بہت بہتر ہے۔ ہاں، تم میرے لیے قوت کو اکٹھا کرو، قوت کے ذریعے، طاقت کے ذریعے سے مدد کرو کہ میں ان کے اور تمہارے درمیان راہ بنا دوں، دیوار حائل کر دوں۔ میرے پاس لوہے کی بڑی بڑی چادریں لے کر آؤ، یہاں تک کہ جب پہاڑوں کے دونوں درے برابر ہو گئے تو ذوالقرنین نے کہا، اس میں آگ پھونکو۔ پھر جب اس میں انہوں نے آگ کو لگایا اور بالکل اس کو آگ کا انگارہ بنا دیا، تو ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لے کر آؤ تاکہ میں اس میں انڈیل دوں۔ پھر یہ لوگ اس کے اوپر چڑھنے کی استطاعت بھی نہیں رکھیں گے اور نہ اس کے اندر سوراخ لگانے کی استطاعت رکھیں گے۔ ذوالقرنین نے فرمایا، یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے، بس جب میرے پروردگار کا وعدہ آئے گا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ برحق ہے۔ اور ہم نے اس دن کے لیے ان کو آپس میں ایک دوسرے پر موج کی طرح مارتے ہوئے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا، اور جس وقت کے سور پھونکا جائے گا تو ہم تمام کو جمع کریں گے، اور اس دن کافروں کے لیے جہنم کو ہم پیش کریں گے۔ یہ وہ کافر ہیں کہ جن کی آنکھوں پر پردہ میرے ذکر سے، میری یاد سے لگا ہوا تھا، اور یہ لوگ کچھ بھی نہیں سنتے تھے۔ سورہ کہف کیا یہ آخری حصہ چل رہا ہے، اور 1-2 دن کے اندر پھر یہ تفسیر مکمل ہو جائے گی سورہ کہف کی۔ ذوالقرنین کا واقعہ کل میں نے بتایا تھا کہ ذوالقرنین کون ہے۔ ذوالقرنین سے کئی روایتیں ہیں ذوالقرنین کے سلسلے میں۔ ایک روایت یہ بھی بتائی کہ بعض لوگوں نے کہا سکندر مقدونی، جس کو سکندر یونانی کہتے ہیں، اور سکندر یونانی یہ وہ ہے جو 30-35 سال کی عمر میں جس نے آدھی دنیا پر قابو پا لیا تھا، اور اس کا سپہ سالار نائب ارسطو تھا، حکیم تھا جو منطق اور فلسفے کا ماہر تھا، جن کا استاد افلاطون تھا۔ تو یہ سکندر یونانی ہے، اور قرآن کریم کا جو سکندر ہے جس کو ذوالقرنین کہا ہے، یہ دونوں میچ نہیں ہوتے، مس میچ ہو جاتے۔ کیوں؟ سکندر یونانی جو تھا وہ مشرک تھا، اور قرآن کریم نے جس ذوالقرنین کو، سکندر کو یہاں پر ذکر کیا ہے، وہ موحد، توحید پرست تھا، عبد صالح، نیک بندہ تھا، اولیاء اللہ تھا، نبی تو نہیں تھا لیکن اولیاء میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اللہ نے اس کی نیکیوں کی برکات کی وجہ سے بہت سارے اسباب اس کے تابع کر دیے تھے، بہت ساری کرامتیں ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوئی تھی۔ تو یہ بتایا، اور اس ذوالقرنین سکندر بادشاہ کے سلسلے میں ایک رائے باز نے یہ بھی کی ذکر کی ہے کہ ایران کا بادشاہ جو خسرو تھا، جس کو سائرس کہتے ہیں، وہ بھی اس سے مراد ہو، لیکن یہ بھی مس میچ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی جو ہے توحید پرست نہیں تھا،
قرآن نے جس سکندر کا ذکر کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ہے، جس نے حضرت ابراہیم کے ہاتھ پر بیعت کی، ایمان لے کر آیا اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ اور یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سب کے سب مشرک تھے۔ بہرحال قرآن کریم نے ان کے 3 سفر ذکر کیے۔ کل ایک سفر کا تذکرہ ہوا کہ ذی القرنین بادشاہ نے ایک لمبا سفر کیا مغرب تک۔ مغرب سے مراد جو سورج ڈوبنے کی جگہ ہے۔ پھر مغرب سے دوسرا سفر شروع ہوا ان کا مشرق تک، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ غروب کہتے ہیں ڈوبنے کو، اور شروق کہتے ہیں نکلنے کو۔ گویا کہ دنیا کے 2 حصے، ایک حصے سے سورج نکلتا ہے، دوسرے حصے میں جا کر ڈوبتا ہے۔ ذوالقرنین کا یہ سفر مغرب سے مشرق تک مفسرین نے لکھا ہے کہ 15 سال میں مکمل ہوا۔ 15 سال میں۔ دوسرے بعض مفسرین نے اس بات پر نقد کی ہے، جیسے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے ذوالقرنین کو جب اسباب تابع کر دیے تھے تو اتنا لمبا سفر 15 سال کی عمر، 15 سال کی مدت کے اندر، اتنی لمبی مدت میں، ہو سکتا ہے اس سے کم مدت میں بھی ہوا ہو، اس لیے کہ اللہ نے ان کو بادلوں کے اندر تیرنے کی، ہواؤں کی طرح تیز رفتار کرنے کی جو ہے طاقت دی تھی، تو اس سے کم میں بھی ہوا ہو۔ تو دوسرا سفر ان کا ہوا مشرق کی طرف۔ جب مشرق کی طرف سفر ہوا، جہاں سے سورج نکلتا ہے، دیکھو سورج نکلنا اور سورج کا غروب ہونا یہ ہماری دنیا کے اعتبار سے، ورنہ سورج نہ غروب ہوتا ہے نہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ سورج تو چلتا رہتا ہے اپنے مدار میں۔ قرآن کریم میں ہے نا، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر چیز اپنے مدار پر چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ ہر سیارہ، ہر ستارہ اپنے مدار میں، اپنے راستے پر چلتا رہتا ہے۔ پھر سورج غروب ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، یہ تعبیر کیسی ہے؟ سورج کے طلوع ہونا اور سورج کا غروب ہونا صرف اور صرف ہماری دنیا کے اعتبار سے۔ کیسے؟ جب سورج اپنے مدار میں چکر لگاتا رہتا ہے اور اس کے سامنے زمین آ جاتی ہے، تو زمین کا جو جو حصہ بھی اس کے سامنے آتا ہے، سورج وہاں طلوع ہوتا ہے، وہاں سورج کی روشنی پہنچتی۔ اور جب زمین کا سامنے والا حصہ سورج گھوم کر پیچھے آ جاتا ہے تو وہاں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ سورج تو کہیں ڈوبتا ہی، سورج تو اپنے چکر پر چلتا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار پر چل رہا ہے۔ زمین اپنے مدار پر چل رہی ہے، سورج اپنے مدار پر چل رہا ہے، چاند اپنے مدار پر چل رہا ہے۔ کوئی کسی کو غروب اور سورج کو طلوع اور غروب نہیں ہوتا، بلکہ ایک چیز، ایک زمین، ایک سیارہ دوسرے سیارے کے سامنے آتا ہے تو اس کی وجہ سے اندھیرا چھا جاتا ہے، تو وہاں پر رات ہو جاتی ہے۔ اور اس سے تھوڑا دور ہٹ جاتا ہے، سامنے کا حصہ آتا ہے تو وہاں روشنی آ جاتی ہے۔ صرف یہ ایک تعبیر ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھو، میں نے کل بھی یہ بات بتائی تھی کہ جو بڑے بڑے سمندر ہیں، جیسے پہلے زمانے میں حاجی سمندروں سے حج کو جاتے تھے پانی کے جہازوں کے ذریعے سے، تو 8 دن 10 دن سفر کے اندر رہتے تھے۔ انہوں روز دیکھتے تھے کہ سورج سمندر میں ڈوب رہا ہے اور سمندر سے طلوع ہو رہا ہے، ایک ہی سمندر میں چل رہا ہے، لیکن صبح کو دیکھا کہ سورج نکل رہا ہے اور شام کو دیکھا کہ سورج وہاں ڈوب رہا ہے۔ تو یہ ہماری تعبیر ہے، ہمارے اعتبار سے سورج نہ طلوع ہوتا ہے نہ ڈوبتا ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، وہ چل رہا ہے اپنے مدار میں۔ جب زمین کا ایک حصہ اس کے سامنے آتا ہے وہاں سورج طلوع ہوتا ہے، اور زمین کا جب پیچھے کی طرف کا حصہ اس کی طرف وہاں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہے۔ تو ایسی جگہ پر پہنچے کہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا کا بالکل آخری کنارہ، اور وہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے۔ یہ جگہ کہاں ہے؟
یہ جگہ آج کل جو ہے جہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سورج کی روشنی جہاں پر پہنچتی ہے تو دنیا کا ایک ملک ہے فیجی شہر، وہاں کے لوگوں پر سورج کی شعاعیں کرنیں سب سے پہلے آتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ سورج وہاں سے طلوع ہوتا ہے۔ جیسے بحر اسود کل بتایا میں نے، کالا سمندر، حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے، اور آج کل ایسی زمین کہاں ہے؟ ایسی زمین جو ہے جہاں بحر اسود وغیرہ واقع ہے اور سورج جو ہے سمندر کے اندر ڈوبتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ ہے ناروے کا حصہ۔ اس کے اوپر بہت ساری تحقیق کی ہے علماء نے۔ تو بہرحال جہاں سورج ان کو طلوع ہوتا ہوا نظر آیا وہاں پر پہنچے، تو وہاں پر ایک جنگلی وحشی قبائل جن کو ہم خانہ بدوش کہتے ہیں، ایسی قوم وہاں پر ان کو دکھائی دی، اور وہ قوم، اس کی تعبیر اللہ نے ایسے اختیار کی ہے کہ وہ قوم جو ہے کپڑے نہیں پہنتی، سورج کی کرنیں سیدھا ان کے جسموں کے اوپر پہنچتی ہیں۔ سورج کی کرنوں سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے زمین کے اندر سرنگیں بنائی تھی، ان کے مکانات نہیں تھے، جھوپڑی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی، اور سیدھا جیسے سورج طلوع ہوتا ہے یہ سرنگوں کے اندر گھس جاتے۔ قرآن اور حدیث کے اندر ان کی تفسیر اتنی ہی آئی ہے، باقی نہیں ہوا۔ 2 آیت میں ان کا تذکر آیا ہے، ثم اتبع سببا، پھر مغرب سے حضرت ذوالقرنین ایک دوسرے راستے پر چلے، کہاں؟ مشرق کے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، جب یہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے، وجد تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، وہاں پر ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ سورج ان کے جسموں پر طلوع ہو رہا ہے اور ان کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ کذالک وقد احاطنا بما لدیہ خبرا، ذوالقرنین کی یادگار باتیں اور جتنی بھی باتیں جو ہے انہوں نے سفر کی، یہ ساری باتیں اللہ نے اکٹھی کی ہیں۔ یہ مشرق کا سفر ہے، اس کی تفصیلات کتنی ہی ہیں۔ اب جو اہم سفر ہے وہ ہے آگے کا، جس کا تعلق فتنہ دجال سے بھی ہے، یاجوج ماجوج کا بھی تذکرہ اس کے اندر ہے، اور وہ بہت اہم سفر ہے۔ جب یہاں سے نکل کر آگے چلے تو دنیا کے تیسرا سفر ان کا، دنیا کا شمال کی جانب سفر کر رہے ہیں، اور یہ سفر کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں 2 پہاڑ ہیں اور 2 پہاڑ کے بیچ میں ایک درہ ہے، گھاٹی، جس کو درہ کہتے ہیں، درہ یا درہ۔ تو اس گھاٹی کے درمیان سے جو ہے گزر رہے ہیں تو انہیں وہاں ایک قوم دکھائی دی، اور قوم کی گفتگو نہ ذوالقرنین سمجھتے ہیں نہ ذوالقرنین کی گفتگو قوم سمجھتی ہے، لیکن اپنی تکلیف کا احساس ایسے کرا رہے تھے کہ ذوالقرنین کو وہاں رکنا پڑا، اور پھر ان سے گفتگو کی۔ یہ گفتگو کیسے کی؟ ترجمان کے ذریعے کیسے کی؟ آج کے زمانے کی طرح ٹیکنالوجی تو نہیں کہ جو کچھ سمجھ میں، چائنا زبان بھی نہیں سمجھ میں آئی تو گوگل سمجھا دیتا ہے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کوئی بھی زبان انسان کو عربی سمجھ میں نہیں آئی، آپ گوگل پہ ٹائپ کرو، گوگل فوراً اس کا جو ہے ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتائے گا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کوئی PDF ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی، اسکین کر کے بتاؤ۔ آج کے زمانے میں آپ کو کسی کے ترجمان کی ضرورت نہیں کہ بھائی مجھے یہ زبان میں آتی ہے، زبان میں کیا مطلب ہے سمجھو، لیکن پہلے زمانے میں ترجمانوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ بادشاہ بھی اپنے ملک نظام اور ملک کو چلانے کے لیے ترجمان رکھا کرتے تھے۔ سن 7 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے سلاطین، بادشاہوں کی طرف خطوط بھیجے اسلام کی دعوت کی۔ ایک خط آپ نے قیصر روم کو بھی بھیجا تھا، اور حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے روانہ کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ڈائریکٹ قیصر روم کو خط نہیں دینا، تم یہاں سے بصرہ جاؤ اور بصرہ کے جو گورنر ہے اس کو یہ خط دو، ان سے کہنا کہ محمد عربی نے یہ خط قیصر روم کو پہنچانے کے لیے کہا ہے، جو ایران کا بادشاہ تھا۔ اور جیسے یہ خط، اور اس وقت خط ایسے وقت میں پہنچا جب قیصر روم بیت المقدس اپنی نظر یا منت مانگنے کے لیے پیدل گیا تھا،
وہاں سے جب واپس آیا یہ خط جو ہے قیصر روم کو پہنچایا گیا، ملا. تو چونکہ یہ وہ خط لکھا گیا تھا عربی زبان کے اندر اللہ کے رسول کی طرف سے، اور ان کی زبان تھی رومی، اس لیے کوئی تال میل نہیں تھا. تو قیصر روم نے کہا کہ جاؤ شہر کے اندر چکر لگا کر دیکھو کوئی عرب سے قافلہ آیا ہے کیا، اور ساتھ ہی ہمارے دربار کے ترجمان کو بھی بلاؤ. سپاہی دوڑتے ہوئے گئے. اس وقت ابو سفیان کا قافلہ جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ سے جو ہے ایران آیا ہوا تھا قیصر روم کے علاقے میں. سپاہیوں نے قیصر روم کے اشارے پر جو ہے ابو سفیان کو دربار کے اندر پیش کی. ابو سفیان کا بڑا اعزاز کیا گیا، اور تب تک بادشاہ جو ہے اس خط کو ترجمان کے ذریعے سے سن چکا تھا. اب وہ تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ابو سفیان کو بلایا. چنانچہ بادشاہ نے اپنے سوالات ترجمان کو بتائے. ترجمان ان باتوں کو رومی زبان سے کنورٹ کر کے عربی زبان میں ابو سفیان کو کہتا. پھر ابو سفیان عربی زبان میں جو اس کا جواب دیتے اس کو رومی زبان کے اندر کنورٹ کر کے بادشاہ کو سناتا. یہ ہوتے ترجمان. تو خیر اسے بہت سارے سوالات کیے، گفتگو کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق جو ہے گفتگو کی. پھر یہ بھی پوچھا کہ تمہارا ان سے کوئی رشتہ ہے نہیں ہے. ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے رشتہ، ہمارے پردادا دونوں ایک ساتھ تھے، ان کے ساتھ دونوں کے ایک ہی پردادا ہے. پھر ہماری بیٹی جو ہے وہ آپ کے نکاح میں ہے، ابو سفیان کی بیٹی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. تو یہ ساری رشتہ داری گنائی. تو میں ترجمانی بتا رہا تھا، اس زمانے میں ترجمانی ایسی ہوتی تھی. تو ہو سکتا ہے پھر ذوالقرنین ان کی گفتگو نہ سننے کی وجہ سے کسی ترجمان کا سہارا نہیں ہو. پھر ان کے درمیان ایک سلسلہ چلا بات چیت کا. کیا کہ جو قوم ان پہاڑ کے درے کے اندر تھی، اس قوم نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا. کہا کہ اس درے کے پیچھے ایک ایسی قوم رہتی ہے پہاڑ کے پیچھے جو ہمیشہ فساد مچاتی ہے. جب بھی آتی ہے ہماری فصلیں تباہ کرتی ہے، ہمارے کھیتوں کو آگ لگا دیتی ہے، ہماری جانوں کو نقصان پہنچاتی ہے، ہمارے گھروں کو توڑ پھوڑ، ہمارے جانوروں کو، ہماری معیشت کو خراب کرتی ہے. اور ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. قرآن کریم میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ یہاں پر پہلی دفعہ آیا ہے سورہ کہف میں، اور دوسری مرتبہ سورۃ الانبیاء کے اندر آیا ہے. بس 2 ہی جگہ ہے پورے قرآن کریم. ذوالقرنین نے جب ان کی اس تکلیف کو سنا تو کہا اچھا ایسی بات ہے، ٹھیک ہے کچھ کریں گے. تو انہوں نے پھر جو ہے منت سماجی اور بڑی لجاجت کے ساتھ اور بڑی خوش آمدی کے ساتھ ذوالقرنین کے جو ہے آگے یہ سوال کیا، آپ چاہیں ہمارے اوپر ٹیکس لگائیں، ہم جو چاہے سالانہ محصول دینے کو آپ کو تیار ہے، جو چاہے آپ کہیں وہ کرنے کو تیار ہے، لیکن ہمیں ان سے نجات دلائیے. ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ نے اپنی قدرت سے مجھے اتنا دیا ہے کہ مجھے ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں. آج کی حکومتوں کو سبق دیا گیا اس کے ذریعے سے کہ جو عوام سے من چاہے ٹیکس وصول کرتے ہیں، پھر اپنی عیاشیوں میں اور گورنمنٹ کے خزانوں کے اندر جس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ٹیکس وصول کرتے رہتے ہیں زبردستی، اور عوام کے کوئی کام بھی نہیں کرتے اور عوام سے ٹیکس بھی لے لیتے ہیں. تو ذوالقرنین نے ان سے منع کر دیا کہ مجھے کوئی ٹیکس نہیں چاہیے، ہاں البتہ تمہیں سب کچھ مل کر میری مدد کرنی ہوگی اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنی طاقت کے ذریعے سے. چنانچہ میں نے بتایا ذوالقرنین کو اللہ نے اسباب تابع کر دیا تھا. ذوالقرنین کے ذوالقرنین ایسے اسباب اللہ نے ان کے تابع کر دیے تھے کہ جہاں وہ پہاڑ تھا اس پہاڑ کی کھائیوں کے اندر سے ذوالقرنین نے جو ہے لوہے کی بڑی بڑی چادریں نکالی، تانبا نکالا لوہے، اور لوہے کو تانبے کو ملا کر پھر وہاں پر دیوار بنائی. لوہا کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے، پہاڑوں سے. تانبا کہاں سے نکلتا ہے؟ وہیں سے نکلتا ہے.
اب اس فساد والی قوم کے ذریعے سے بچانے کے لیے دونوں پہاڑوں کے درمیان ذوالقرنین نے پہلے جو ہے پتھروں کی دیوار قائم کی، پتھر کی دیوار بنائی، اور دونوں پہاڑ کے سرے برابر ہو گئے ایسے، جب یعنی بیچ میں کا پورا حصہ پیاک ہو گیا، اب ادھر پہاڑ بیچ میں جو جگہ تھی آنے جانے کے لیے وہ بھی پیاک ہو گئی۔ تو ذوالقرنین نے جو ہے یاجوج ماجوج کی قوم سے حفاظت کے لیے پہلے پتھر کی دیوار بنائی، پھر اس کے بعد وہاں جو قوم تھی اس سے کہا کہ جاؤ بڑی بڑی چادریں جو لوہے کی ہیں وہ لے کر آؤ۔ وہ قوم نے جو ہے لوہے کی چادریں لگائی، ذوالقرنین ایک کے اوپر ایک سہارا دے کر پتھر کی دیواروں کو لوہے کی چادریں کھڑی کرتے، اور جہاں جینٹ دینے کی باری آتی وہاں پر ایک چادر سے دوسری چادر کے درمیان جو فاصلہ ہوتا جہاں جینٹ دینا ہوتا وہاں لکڑی اور کوئلہ رکھ دیتے جینٹ لگانے کے لیے۔ ساری چادریں جب پوری دیوار کو مکمل گھیر لی گئی تو ذوالقرنین نے اس قوم سے کہا کہ اب اس کے اندر آگ لگاؤ، اور ایسی آگ لگائی گئی کہ لوہے کی چادریں پوری لال انگار کے شعلے کی طرح ہو گئی، وہ درمیان میں لکڑی اور کوئلہ لگایا تھا۔ پھر ذوالقرنین نے اس کے لیے پگھلا ہوا تانبا لگایا، اور پگھلا ہوا تانبا وہ لوہے کی چادروں کے درمیان جو جگہ تھی اسپیس تھا اس کے اندر ڈالا تاکہ وہ جینٹ ہو جائے چادریں، اور یوں جو ہے پوری ایک مکمل دیوار جو ہے کھڑی کی کھڑی ہو گئی مضبوطی کے ساتھ۔ جب لوہا پگھلا ہوا تانبا اس لوہے کی چادروں کے درمیان چھوڑا گیا تو دیوار تیار ہو گئی، اتنی مضبوط دیوار تیار ہو گئی۔ لیکن جب یہ مضبوط دیوار تیار ہو گئی تو ذوالقرنین نے کیا فَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اب وہ تمہارے پاس دیوار توڑ کر بھی نہیں آ سکتے، اس لیے کہ پتھر کی دیوار کے ساتھ ساتھ لوہے کی دیوار، اور اس دیوار کو جو ہے چڑھ بھی نہیں سکتے اوپر، اتنی اونچی دیوار ہے۔ ہاں ایک وقت مقررہ آئے گا قیامت کے قریب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پوری دنیا کا نظام درہم برہم کر دیں گے۔ اذا دکت الارض دکا دکا، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے پھریں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور آسمان جو ہے دھوئیں کی طرح ہو جائے گا سارا کا سارا۔ اس وقت جو ہے کائنات نظام اور پوری دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ وَفَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، یہ جب اللہ کا وعدہ ہے وقت موعود قیامت آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، ورنہ انسان کی بس کی طاقت نہیں ہے کہ اس دیوار کو زیر کر سکے، اتنی مضبوط دیوار بنائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، ہذا رحمت ربی، یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے اتنا بڑا علم دیا، میرے کو اتنی بڑی طاقت دی تو یہ میری وجہ سے کام ہوا، جیسے آج انسان بولتے ہیں نا میں نہیں رہتا تھا تو کام نہیں ہوتا تھا، میری وجہ سے یہ کام ہوا۔ انسان ہر جگہ میں ہی کرتا ہے۔ ابھی اس کے خلاصے کے طور پر یہ گفتگو میں اٹھا کے رکھوں گا آئندہ آخری دن کے لیے، جہاں پر پورے سورہ کہف کا خلاصہ آپ کو بتاؤں گا، اور جو پوائنٹ ہے جن کے اوپر غور کرنا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی فی الحال اس قصے کو سنیں۔ تو وہ دیوار تیار ہو گئی۔ اب یاجوج ماجوج کون ہے؟ وہ جہاں دیوار بنائی جس کو سد سکندری کہتے ہیں، وہ دیوار کہاں موجود ہے، اور یاجوج ماجوج کا تعلق کس قوم سے ہے، یہ کب نکلیں گے، کون سے زمانے میں آئیں گے، کیسے دنیا کے اندر فساد مچائیں گے، پھر کیسے مریں گے، یہ پوری تفصیل ہے۔ سب سے پہلی بات، یاجوج ماجوج قوم کون ہے؟ مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، لیکن حضرت حوا کے ذریعے تک ان کا نسب نہیں پہنچتا، یعنی ہمارے سب وہ بھائی ہیں حضرت آدم کے حوالے سے، حضرت حوا سے ان تک ان کا رشتہ نہیں پہنچتا، باپ شریک ہے ہمارے۔
پھر ہے کون؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، یہ جو مغربی یورپ کے اندر گورے لوگ ہیں، یہ سام کی اولاد ہے پوری کی پوری، اور جو افریقہ میں جو حبشی لوگ ہیں کالے، وہ سب کے سب حام کی اولاد ہے، سب کے سب کیا ہے؟ حام کی اولاد ہے۔ اور جو یافس ہے، وہ یافس جو ہے ان کے اولاد میں سے یاجوج ماجوج ہیں، اور انہی یافس کی اولاد میں سے ترکی بھی ہے۔ ہزاروں قبیلے تھے یافس کے، اس میں سے 4000 قبیلے یاجوج ماجوج کی قوم کے ہیں، 4000 قبیلے جو اس سد سکندری کی دیوار کے پیچھے ہیں۔ 4000 قبیلے اس دیوار کے پیچھے رہ رہے ہیں، چند قبیلے دنیا میں اس دیوار کے ادھر رہ گئے، اس میں سے یہ ترک قوم ہے۔ اب بات یہ رہ گئی، یہ تو ان کا نسب ہے، یہ کرتے کیا ہوئے؟ یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور ان کا فساد مچانا کیسے پتہ ہے؟ جب قرب قیامت یہ آئیں گے تو ان کو پیاس لگے گی، تو دنیا میں جتنا پانی موجود ہوگا پی کر سب ختم کر دیں گے۔ ان کی 2 جماعتیں چلیں گی، ایک بحر اسود کی طرف سے آئے گی، پیچھے رہے گی، اور دوسری ایک آگے چلے گی۔ تو جو آگے چلنے والی جماعت ہے وہ سمندر کا پانی پی گی اور سمندر خشک ہو جائے گی، تو پیچھے والی جب قوم آئے گی انہیں پیاس لگے گی اور دیکھیں گے کہ سمندر خشک ہو گئے، تو کہیں گے لگتا ہے ہماری پہلی جماعت نے ہی کام کر دیا۔ یہ لوگ اتنے خونی قسم کے ہوں گے کہ اپنا نشانہ انسانوں کو بنائیں گے، خون پیئیں گے، پانی پیئیں گے، جو بھی ان کے سامنے آئے گا اس کو خراب کریں گے، فصل خراب کریں گے، کھیتی خراب کریں گے، جانور خراب کریں گے، انسان خراب کر دیں گے، ماریں گے انسانوں کو۔ یہ قوم کافر اور مشرک قوم ہے۔ یہ قوم نکلے گی کب؟ آئے گی کب دنیا میں؟ اس قوم کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینارے سے 2 فرشتوں کے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے فجر کی نماز کے وقت میں، اور ان کے زلف سے ایسا لگے گا جیسے غسل کر کے آ رہے ہوں اور پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء کے اندر نماز ادا کریں گے۔ پھر تمام مسلمان اس وقت ملک شام کے اندر جمع ہوں گے اور دجال کا مقابلہ کریں گے۔ دجال دنیا کے اندر 40 دن رہے گا۔ دجال کون ہے؟ دجال اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ اس امت کا۔ یہ کہاں ہے؟ دجال نکلے گا شام اور عراق کی درمیانی سرزمین سے نکلے گا، شام اور عراق کی درمیانی سرزمین سے، یہ دونوں علاقوں کے بیچ میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 کے قریب جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، اور جھوٹے دجال کون ہیں؟ مدعیان نبوت کا دعویٰ کرنے والے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں مسلمہ کذاب، اسود عنسی، شجاع بن اقرع، یہ 3 تو ظاہر ہو گئے تھے۔ باقی دنیا میں پھر غلام احمد قادیانی آیا، اس جیسے لوگ اور آئے۔ غلام احمد قادیانی آیا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کو جھوٹا دجال کہا جائے گا، لیکن یہ سب چھوٹے چھوٹے دجال ہیں۔
آپ نے فرمایا ایک بڑا دجال ہوگا، کانا اعور، کانا ہوگا، اور اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوا ہوگا، جس کو یقرؤون کل ناس یکتبون او لم یکتب، ہر انسان پڑھے گا چاہے انسان کو پڑھنا لکھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ اس کی پیشانی پر جو کفر لکھا ہوا ہوگا ہر انسان اس کو پڑھ لے گا چاہے انسان کو لکھنا پڑھنا آتا ہو یا نہ ہوتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کب ظاہر ہوگا؟ یہ بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ اس پر تفصیلی گفتگو بالکل اس وقت میں موقع بھی ہے کرنے کا، اور تفصیلی گفتگو کیا ہے اس کو شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں۔ آج پوری مادی دنیا دجال کی آنے کی اور اس کے استقبال کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے۔ جو آج کل چل رہا ہے مسئلہ فلسطین کا، اسرائیل کا، یہ صرف زمین کی لڑائی نہیں ہے، سرحدوں کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ اصل دجالیت کی لڑائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دجال نکل کر پوری زمین کا دورہ کرے گا اور 40 دن چلے گا۔ پورے اس کی عمر ہی کتنی دجال کی؟ 40 دن کا دجال خالی۔ دجال جس دن ظاہر ہوگا اس دن سے 40 دن تک زندہ رہے گا۔ اس کے پہلے دن کی جو مقدار ہے اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، پھر چوتھا دن ریگولر ہماری طرح ہو جائے گا۔ شروع کے یہ 4 دن صرف 3 دن بڑے بڑے ہوں گے۔ اس 40 دن کے اندر اللہ نے اس کو کچھ ایسی طاقتیں، بلکہ وہ کچھ ایسے کرتب فریب اس کے پاس ہوں گے جس کی وجہ سے پوری دنیا کا سفر کرے گا اور گدھے کے اوپر آئے گا، گدھے کے اوپر سفر کرے گا۔ اس کے اندر کچھ ایسی خاصیتیں اور کرتب ہوں گے کہ اپنی جھوٹی جو ہے خدائی کے دعوے کی شان کی وجہ سے وہ کسی کو زندہ کرے گا، کسی کو مار دے گا، جہاں چاہے گا وہاں بنجر زمین جو ہے بنا دے گا، جہاں چاہے وہاں باغ بنا دے گا، بنجر زمین سے سونا اگلوائے گا، بنجر زمین سے ہریالی نکالے گا، جہاں خشک دریا ہے وہاں پانی بہائے گا، جہاں پانی ہے اس کو دریا کو خشک کرے گا، اور اس کے نکلتے ہی زمین کے سارے خزانے اس کے قبضے کے اندر آ جائیں گے، زمین کے سارے خزانے اس کے قبضے کے اندر آ جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان کو اگر فساد سے بچنا ہے تو فساد القلب حرص الدنیا، دل کا فساد دنیا کی لالچ ہے۔ انسان دنیا کی لالچ میں پڑ گیا تو گویا کہ ایک طریقے سے دجال کے فریب میں آ گیا، اس لیے کہ دجال پوری دنیا کی خزانوں کا مالک ہوگا اس وقت، اور جس کے دل کے اندر لالچ ہوگی دنیا کی وہ خود بخود اس کے فریب میں پھنستا چلا جائے گا۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس وقت دجال کے اوپر جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے، جو لوگ اس کو اپنا خدا مانیں گے، وہ دنیا میں اکثر لوگ ہوں گے، بہت کم لوگ ہوں گے، ایک مختصر سی جماعت، شرذمۃ قلیلۃ، چھوٹی سی جماعت ہوگی جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ اور امام مہدی کے ساتھ ہوگی ایمان والوں کی، باقی پوری دنیا کفرستان کے اندر چلی جائے گی، پوری دنیا کفرستان کے اندر چلی جائے گی۔ تو 40 دن رہے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا، صرف 3 مقام پر نہیں جا سکے گا، ایک ہے مکہ المکرمہ، دوسرا مدینہ المنورہ، تیسرا بیت المقدس۔ یہ 3 جگہوں پر نہیں جائے گا، اور اس دجال کا سب سے پہلا نشانہ وہ ہوگا فلسطین ہوگا، اور اس دجال کے سب سے خاص جو لوگ ہوں گے وہ ہوں گے یہود،
سب سے پہلے یہود اس کے آنے کی خوشی منائیں گے اور سب سے پہلے یہود ہی جو ہے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اس لیے آج مسلمانوں سے زیادہ دجال کے لانے کی اور آنے کی جو خوشی ہے وہ یہودیوں کو ہے، اور اس کے لیے ساری تیاریاں کر رہے ہیں۔ آج جو حالات ہیں یہ حالات دجالیت کے حالات ہیں، اور فلسطین میں جو ہنگامہ چل رہا ہے وہ اسی چیز کو لے کر چل رہا ہے۔ پھر 40 دن رہنے کے بعد پوری دنیا کے اندر جب فساد مچائے گا تو آخر میں ملک شام میں ایک مقام ہے باب لد، لد کہتے ہیں اس کو، لام پیش لو اور دال، لد۔ اسرائیل نے آج وہاں ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے باب لد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس باب لد میں 40ویں روز جو ہے امام کر دجال کو ختم کریں گے۔ اور ایک خاص بات، یہ جو دجال کے اندر جو طاقت ہے جادوئی، یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہے گی اس کی، یہ طاقت کچھ دن کے لیے رہے گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دجال دنیا کا سفر کرتا ہوا چلے گا اپنے گدھے پر، ایک شخص اس کو ملے گا، میں نے اس سے پہلے بھی روایت سنائی، وہ اس سے کہے گا کیا تم مجھے خدا مانتا ہے؟ کہے گا نہیں، میرا خدا تو اللہ ہے۔ لوگ اس کو پھر پکڑ کر جو ہے ماریں گے، پھر دجال کے پاس لے کر آئیں گے۔ دجال کہے گا دیکھ تو مجھے خدا مانتا ہے؟ کہے گا کہ نہیں، تو خدا تو میرا وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ تو دجال فوراً اس کو مارے گا، مر جائے گا، پھر دوبارہ اس کو زندہ کرے گا اپنی طاقت کے ذریعے سے، کرتب کے ذریعے سے، اور وہ اٹھے گا۔ تو دجال اسے پوچھے گا دیکھ میرے اندر صفت ہے کہ نہیں، یحیی و یمیت، میں نے تجھ کو مارا پھر دوبارہ زندہ بھی کیا، اب تو مجھے خدا مان لے۔ وہ شخص کہے گا مجھے پکا یقین ہے کہ تو کانا جھوٹا دجال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں جو باتیں بتائی تھی مجھے یقین ہے کہ تو وہی ہے، تو خدا نہیں ہو سکتا، مجھے بالکل یقین، اب تو میرا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ دجال اس کی بات سن کر پھر جو ہے اس کو مارنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا، لیکن اس کا ہاتھ کانپنے لگے گا اور آہستہ آہستہ اس کی ساری طاقتیں سلب ہوتی چلی جائیں گی، ختم ہو جائے گی، اور اس کا زور ختم ہو جائے گا۔ پھر یہاں سے وہ باب لد کی طرف چلے گا، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ختم کریں گے۔ جب یہ باب لد کی طرف چلے گا تو جہاں اپنے زوال کی طرف ہوگا وہیں سے یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ ایک چیز کا زوال ہوگا تو دوسری چیز نکلے گی، اور قیامت کی سب سے آخری نشانی دجال کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہے۔ پھر اس کے بعد ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو لوہے بھگا کر لے کر جائے گی میدان محشر کی طرف، اور پھر میدان محشر قائم ہو جائے گا۔ یہ ہے پوری تفصیل۔ دجال کو ختم کر دیں گے تو پھر دنیا میں شور مچے گا کہ وہ یہ قوم آگے نکل کے، یہ قوم کون سی قوم؟ یاجوج ماجوج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب ظاہر کر دیں گے کہ یاجوج ماجوج کی قوم جو ہے، جو دیوار ہے، وہ دیوار کے سلسلے میں مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یحفرونہ کل یوم، یاجوج ماجوج کی قوم ہر دن اس دیوار کو کھودتی ہے، اور پھر جب شام ہو جاتی ہے تو ان میں کا جو سردار ہے بڑا، وہ کہتا ہے کہ اب رک جاؤ، کل ہم اس کو کھودیں گے، سیستخرجون غدا، ہم کل اس کو کھودیں گے، رک جاؤ، اب شام ہو گئی ہے، تھوڑا آرام کرتے۔ وہ جب شام کو پھر چلیں گے اپنے قبیلے کے اندر، پھر جب صبح نمودار ہوگی، صبح ہوگی، تو پھر صبح کے وقت جب پھر دوبارہ جو ہے دیوار کے پاس آئیں گے تو جو تھوڑی سی کھودنی باقی رہ گئی تھی اس کو دیکھیں گے تو جیسے کہ ویسی ہو جائے گی آٹومیٹک۔
جس دن سے یہ دیوار بنائی گئی ہے اس دن سے مسلسل ان کا عمل چل رہا ہے، لیکن جس وقت اللہ کو ان کو نکالنا منظور ہوگا وہ دیوار خود بخود کمزور ہو کے ختم ہو جائے گی، اور یہ جو ہے دجال کے مرتے ہی فوراً زمین سے اس دیوار کو پھلانگ کر توڑ کر باہر آ جائیں گے اور پھر پوری دنیا کے اندر فساد مچائیں گے۔ یہ دنیا کے اندر زیادہ دن نہیں رہیں گے۔ ان کی اس فساد کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایمان والوں کو لے کر کوہ طور پہاڑ پر چلے جائیں گے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اور اس کوہ طور پہاڑ کے دامن میں اپنے آپ کو قید کر لیں گے، چھپا لیں گے، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہلاکت کا فیصلہ نہیں ڈالتا۔ یہ پوری جو ہے دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب کو نوچ نوچ کر کھائیں گے، عجیب قوم جو بھی ملا اس کو کھا لیں گے، جو سامنے نظر آ گیا اس کو منہ میں ڈال دیں گے، بالکل چونٹیوں کی طرح پوری زمین کے اندر پھیل جائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم جب نکلے گی، دیکھو میں ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے، حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کے اولاد میں سے ہیں، اور یافس کے اولاد کے 4000 قبائل جو اس سد سکندری کے پیچھے حضرت ذوالقرنین نے ان کو ڈھکیل کر اس دیوار کو لاک کر دیا تھا، 4000 قبائل جب سے آج تک کتنے ہوئے ہوں گے اس کا اندازہ نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جب باہر نکلیں گے اس دیوار کو توڑ کر، تو پوری دنیا میں 1 انچ جگہ بھی نہیں رہے گی جہاں پر انگلی رکھ سکے، 1 گز جگہ نہیں رہے گی، 1 انچ نہیں رہے گی پیر رکھنے کے لیے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ اتنی فساد زدہ قوم کو جو ہے فساد مچانے چھوڑ کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، جب پوری زمین کو کھنگال دیں گے وہ، اور جب کچھ نہیں بچے گا تو اپنی فتح کا نعرہ لگائیں گے کہ ہم نے پوری زمین کے اوپر قابو پا لیا، اب چلو آسمان میں کون کون ہے دیکھتے ہیں، آسمان کو بھی خالی کرتے ہیں اور وہاں بھی جو ہے اپنی کمندیں ڈالتے ہیں۔ چنانچہ ان کے پاس تیر اور کمان ہوں گے، نکالیں گے تیر اور آسمان کے اندر چلائیں گے اللہ کی قدرت کے، جیسے جو ہے فرعون کے زمانے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے یہ کہا تھا کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے، ذرا میں اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں۔ چڑھتا گیا وہاں جہاں تک گئے ہدیے ختم نہیں ہوئی، وہاں سے اس نے تیر چلایا تو واپس تیر خون آلود ہو کر آیا، تو فرعون نے کہا میں نے موسیٰ کے رب کو ہلاک کر دیا۔ تو ایسے ہی یاجوج ماجوج جب تیر چلائیں گے آسمان میں، خدا کی قدرت کہ وہ جو ہے تیر واپس خون آلود ہو کر آئیں گے، خون لگا ہوا ہے، تو انہیں کیا لگے گا آسمان میں بھی جو لوگ ہیں ہم نے ان کو بھی قتل کر دیا، حالانکہ یہ جو تیر واپس آیا ہے یہ ان کی موت کا سبب بن کر آئے گا، ایک وائرس لے کر آئے گا آسمان سے، ایک بیماری لے کر آئے گا، اور جیسے تیر نیچے آئے گا زمین پہ وہ خون آلود ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسم کے اندر جو ہے گٹھلی پیدا کر دیں گے، گردن کے اندر ایک کیڑا ہوگا اور وہ کیڑے کی وجہ سے جو ہے ان کی موت واقع ہو جائے گی، وہ کیڑا ان کی موت کا سبب بنے گا، وہ کیڑا ان کی موت کا سبب بنے گا، پھر سارے یاجوج ماجوج ہلاک ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج جیسے ہی ہلاک ہو جائیں گے تو زمین پر بدبو پھیل جائے گی، اللہ آسمان سے گدھوں کی طرح ایسے بڑے بڑے چونچ والے پرندے بھیجیں گے، وہ پرندے اللہ کو جہاں منظور ہوگا وہاں ان کی لاشیں لے جا کر پھینک دیں گے سمندروں میں، پھر اللہ آسمان سے بارش نازل فرمائیں گے اور زمین کو یاجوج ماجوج کے ناپاک خون سے دھو دیں گے، پاک کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی جو ہے ایمان والوں کو لے کر مختصر سے جماعت کو لے کر کوہ طور سے نکل کر پھر زمین کے چکر لگائیں گے، یہ ہے پوری طرح سے، پھر اس کے بعد قیامت وقت ہے۔ یہ پوری تفصیل ہے یاجوج ماجوج کی۔ اب سوال کیا رہ گیا؟ ایک، یاجوج ماجوج کون تھے بتا دیا، کہاں ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، کب نکلیں گے یہ بھی بتا دیا۔ اب وہ دیوار جو حضرت ذوالقرنین نے بنائی ہے وہ دیوار کہاں ہے؟ بعض اس دور کے مفسرین انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دیوار جو ہے دیوار چین ہے، جدید مفسرین نے کہا ہے، حالانکہ یہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی ہے وہ دیوار
اور دیوار چین میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیوار چین پتھروں کی بنی ہوئی ہے، لوہے کا کوئی استعمال نہیں اس میں. اور ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی پتھروں کے ساتھ لوہا لگا ہوا ہے، لوہے کی چادریں، تانبا اس کے اندر لگا ہوا ہے. بعض مفسرین نے یہ کہا کہ ایسی دیوار جو ہے بخارا اور سمرقند کے علاقے میں قفقاز نام کا ایک شہر ہے، وہاں ایسی دیوار دیکھی گئی ہے کہ جو پتھر بھی ہیں اور جو ہے اس کے ساتھ لوہا اور تانبا بھی لگا ہوا ہے اور دو پہاڑوں کے درمیانی ہے. اور بعض نے یہ کہا کہ عراق کے علاقے میں دربند ایک شہر ہے، وہاں بھی ایسی قوم پائی جاتی تھی، تو وہاں ایک اونچی دیوار بنائی گئی لیکن وہ پتھر کی ہے، اس میں لوہا شامل نہیں ہے. بہرحال یہ دیوار کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، اس پر نہ ہمارے کوئی مسائل فٹ ہیں، نہ ہمیں ان سے کوئی لے دینا ہے، نہ ان کی جستجو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. بس ایک دو تین اقوال تفسیر کے اندر آ گئے تو میں نے بتا دیا. شریعت تاریخ کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتی کہ یہ چیز کہاں کیسے ہوئی. شریعت جس چیز کو پیش کرتی ہے اس سے سبق اور عبرت کیا ملتی ہے، وہ اصل منشا اور مقصود ہوتا ہے. اس لیے جو ہے یہ تحقیق لوگ آج بھی کر رہے ہیں، تحقیق کہ سد سکندری کہاں واقع ہے. آسٹریلیا کے اندر ابھی تحقیق چل رہی ہے کہ وہاں بھی کوئی ایسی دیوار ہے کہ جو لوہے کے ساتھ بنی ہوئی ہے، تو سائنسدان وہاں ریسرچ پر لگے ہوئے ہیں، ابھی حالیہ ریسرچ چل رہی ہے اس کے اوپر. تو یہ تو زمانہ کرتے رہتا ہے، چلتے رہتا ہے. اصل منشا اور مقصود اس کا سبق کیا